کتابوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، وہ دیکھ کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ پاک سے دعا ہے. اپنے لیے دعا کیجیے اور سب کے لیے دعا کیجیے. اب آپ کا 7 چکر مکمل ہو گیا. مقام ابراہیم پر آپ آئیں گے. حجر اسود ایسے ہوگا، ایسے حجر اسود ہوگا. آپ حجر اسود کے سامنے ہی قریب میں ہی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے. رش زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جگہ نہ ملے، آپ کو جہاں جگہ مل جائے وہاں پر لیجیے. مقام ابراہیم پر جب آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اس وقت آپ جب اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. تو اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. وہ مقام ابراہیم کی جگہ ہے. اس جگہ پر اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. وہ جگہ پر اپنے بچوں کے لیے خوب دعا کرے، ان کے مستقبل کے لیے دعا کرے، ان کے آگے کے تمام مراحل کے لیے دعا کرے، ان کی تعلیمات کے لیے دعا کرے، ان کی تجارت کے لیے دعا کرے. اللہ پاک ان کو حرمین شریفین میں بار بار بلائے، اس کے لیے دعا کرے. اپنے بچوں کے لیے وہاں زیادہ دعا کرے، اور اس کے علاوہ اپنے لیے کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کرے. لیکن اس جگہ پر زیادہ دعا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ اس جگہ پر اللہ پاک اپنے فرزندان کے لیے ہم جو دعا کریں گے، اللہ پاک اس دعا کو قبول کریں گے. کیونکہ وہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہ پاک نے اس جگہ پر قبول فرمائی. اب ہم وہاں سے مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد دعا کر لیے. اب ہم کو صفا مروہ کے لیے جانا ہے. اب ہم پیچھے مڑیں گے، وہاں پر لکھا ہوگا صفا مروہ. آپ کے جو امیر صاحب ہوگے وہ آگے ہوگے، آپ کو صفا مروہ پر لایا جائے گا. صفا مروہ پر جب آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوگے تو آپ کو حرم نظر آئے گا. صفا پہاڑی کے اوپر جب اوپر چلیں گے، تھوڑا اتنا بڑا ایسے اوپر ٹیلا ہے، ایسے اوپر آئیں گے تو وہاں سے آپ کو حرم صاف نظر آئے گا. تو آپ اس پہاڑی پر سے کھڑے ہو کر آپ دعا کیجیے، اللہ پاک سے خوب دعا کیجیے اس کا جگہ پر کھڑے ہو کر. یہ جتنے مقامات ہیں، تمام مقامات ایسا ہے کہ اللہ پاک جو دعا کریں گے، جو حاجت کریں گے، سب قبول ہو جائے. وہاں پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے. جو طواف کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت 80 برستی، 80 رحمتیں ان کے اوپر برستی. اور جو صرف بیٹھ کر حرم پاک کو دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت 20 ان پر صرف اترتی ہے. صرف دیکھنے پر اللہ کی رحمت. سوچو ہم حرم کو دیکھ کر جب دعا کریں گے تو اس وقت اللہ کی نگاہ اور اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کس طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہو جائے. آپ سامنے کھڑے رہیے، سامنے حرم نظر آئے گا آپ کو، اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اور دعا کیجیے. حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے، جب وہ ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا تو پانی کے لیے، کھانے کے لیے وہ تھوڑ لگائی تھی. یہ وہ جگہ ہے. تو وہاں پر حضرت حاجر علیہ السلام نے تھوڑ لگائی تھی. وہ دوڑنا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اگر ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک، آپ حضرت حاجر علیہ السلام کے بیٹے جب یہاں پر بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، انہوں نے اپنے پیر کی ایڑیوں کو جب رگڑا تھا، آپ یہاں پر زمزم پانی کے چشمے کو جاری فرمایا. اللہ پاک، ہم کتنے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر شکنجے میں پھنسے ہوئے، یہاں آنے کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک دنیا کی تمام مشکلات سے نکال دے، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما دے. یہ وہ جگہ ہے کہ ہم اپنی الجھن اور قرض کے بوجھ اور ہم جس
मुसीबत के अंदर मुब्तला है, उस जगह पर दुआ करने की वो जगह है, ये वो जगह है। आप वहां पर अल्लाह के सामने अपनी तमाम चीजें रख दीजिए, अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह पाक अपनी जबान से सुनना चाहते हैं। जब मैं मेरे बंदे, मेरे प्यारे महबूब बंदे को मैं जब यहाँ पर बुलाया हूँ तो उसके ही लफ्ज़ से सुनना चाहता हूँ, ये अल्लाह की तमन्ना है। उस जगह पर आप अपनी तमाम चीजों को वहां पर बयान करो। जब आप बयान करेंगे अल्लाह पाक उन तमाम चीजों को कबूल फरमाए। अब वहां पर हम वहां से मरवा की तरफ जाएंगे। जब हम वहां से नीचे उतरेंगे, चंद कदम आगे जाएंगे, इसी तरीके से बड़ी सिलाई लगी हुई होगी ग्रीन कलर की। उस जगह पर औरतों को भागना नहीं है, औरतों को दौड़ना नहीं है, उनको आहिस्ता आहिस्ता चलना। लेकिन मर्दों के लिए है कि वो उस जगह पर थोड़ी तेजी से चले, थोड़ी तेजी से वहां से गुजरे। वो जगह है, सफा से हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम नीचे उतरते थे, मरवा की तरफ जब चढ़ने लगते थे तो वो जगह वहां उस जगह पर है, वहां वो तेजी से चलते थे ताकि कोई दरिंदा या कोई जानवर मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचाए। ये वो जगह अल्लाह पाक को ये अदब उस जगह बड़ी पसंद है कि हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम वहां दौड़े हुए थे। हम उस जगह दौड़ते हुए दुआ करें, दुआ ये करें कि अल्लाह पाक हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर दौड़ा था। दौड़ने के बाद आपने हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम को सुकून अता फरमाया। अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों में सुकून दाखिल करे। ये वो जगह है, सुकून की दुआ करने की ये वो जगह है। आज देखिए दुनिया के एतबार से हम तमाम लोग मजबूत हैं, लेकिन सुकून, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सुकून की दुआ करने की वो जगह है। अल्लाह पाक से दुआ की, ऐसा इत्मीनान और सुकून मिलेगा कि आप खुद महसूस करेंगे, ये वो जगह है। और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए उस जगह पर कि आपने जिस तरीके से इस जगह पर जमजम के चश्मे को जारी फरमाया और उससे तमाम लोग सैराब हो रहे हैं, ये इतना पाक और तैयब है। अल्लाह पाक ये कल्ब जिसके अंदर अदावत है, बुग़्ज़ है, क्या क्या है, ये उस जगह है कि अपने कल्ब की सफाई की जगह है। वहां ये दुआ कीजिए, अल्लाह पाक से कहिए कि अल्लाह पाक जिस तरीके से आपने यहाँ पर पाक चश्मे को जारी फरमाया, आप मेरे गुनहगार कल्ब को, मेरे गंदे कल्ब को यहाँ पाक कर दीजिए। ये दुआ जबान से निकलेगी, अल्लाह पाक दिल की दुनिया को बदल देगा। ये वो जगह है। सफा से निकलेंगे, मरवा पहुंचेंगे, फिर मरवा पर अगर दुआ करना है दुआ कीजिए, वहां से फिर आइए सफा पर जाएंगे एक चक्कर, मरवा से सफा पर आएंगे दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा चक्कर, फिर पांचवा, उसके बाद छठा और सातवां चक्कर हमारा मरवा पे मुकम्मल होगा। मरवा पर आप 2 रकात नमाज नफल अदा करें, नफल जो हमारे लिए वाजिब है, सफा मरवा की सही हमारे लिए वाजिब है। वहां पर जब आप 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे, उसके बाद आप अल्लाह पाक से दुआ करें। उस जगह पर ये दुआ करें कि अल्लाह पाक आपने अपनी महबूब हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम के बेटे को इस जगह से वो ऐसी तमाम नेमतें नवाजे, यानी हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम ने वहीं से वो दुआ फरमाई थी और उसी जगह से चश्मे फूटे हुए। तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे खानदान में ऐसी चश्मे को रवाना कर दे जिससे लोग मुस्तफीज हो, लोग उनसे फायदा उठाए। देख लीजिए हमारे खानदान में एक बड़ा खानदान होता है जिससे चुनिंदा लोग हाफिज कुरान होते हैं, आलिम होते हैं, उनसे लोग फायदा उठाते हैं। अगर ये दुआ उस जगह पर कर लेंगे, अल्लाह पाक हमारे आने वाली नस्लों में उलूम के आलिम, दीन के दाई, इस्लाम के सिपाही पैदा फरमाए। ये दुआ आप मरवा पे कीजिए। इसके अलावा अगर कोई दुआ नहीं याद है, जो दुआ ज़हन में वो दुआ कीजिए। अगर कोई दुआ नहीं याद है, जो दुआ आपको आ रही वो दुआ कीजिए। मरवा पे दुआ कर लिए,
اس کے بعد اب آپ کو حلق کرنا ہے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے بال جو چوٹی ہوتی ہے ان کی جو اپنا پور کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے بقدر ان کو بال کو کاٹنا ہوگا. اس کے بقدر آپ کو بال کو کاٹنا ہوگا. آدمی اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے سر کے بال کو اتارے. ہو سکتا ہے بہت سارے کے سر کے اوپر زخم ہو, پھنسی ہو, کوئی تکلیف ہو, تو اتنا بال رکھے, اپنا جو ایک اور ہے اتنا ہی بال رکھے, باقی اتنے پورے بال کو کاٹ لیں. یہ آپ کا جب حلق ہو جائے گا اب آپ احرام اتار لیجیے. اپنا جو سلا ہوا کپڑا ہے اب آپ پہن لیجیے. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. عمرے میں یہی 4 چیزیں. سب سے پہلے احرام باندھنا, نیت کرنا, نماز پڑھنا اور اس کے بعد لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا. دوسرے نمبر پر طواف کرنا. تیسرے نمبر, یہ پہلی 2 چیزیں فرض ہیں. تیسرے نمبر پر صفا مروہ کی سعی کرنا, یہ واجب ہے. اور چوتھے نمبر پر حلق کرنا. یہی 4 چیزیں. حج کے ایام میں حج جو کیا جاتا ہے اس میں دیگر چیزیں ہیں, اس میں بڑی تفصیل سے بتانا ہوگا, لیکن عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. یہی 4 چیزیں. اب اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بتلاتا ہوا چلو, جب آپ فارغ ہو جائیں گے آپ کو مزید طواف کرنا ہوگا. شوق ہوگا, اتنے دنوں کے بعد گئے اللہ کے دربار میں گئے, شوق ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کے نام سے آپ طواف کیجیے. 7 چکر کرنے پر ایک طواف مکمل ہوگا. گھر کے تمام بچوں اور تمام مستورات, گھر کے تمام احباب اور ہو سکے تو اپنے پیارے دوستوں کے لیے جتنا کر سکتے, یہ وہ موقع ہے. ہمارے پاس وقت تو کم ہے, 15 دن ہے, اور 15 دن ایسا ہے جو ہمارے زندگیوں کا سب سے انمول وقت ہے. یہ پھل والا دن ہے, اور پھل والے دن ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے, آرام آ کر سکتے آپ. تو وہ 15 دن آپ کو خوب عبادات کے اندر وقت لگانا. ایسا نہ ہو کہ عمرہ کر آ گئے, بیٹھ گئے, شام میں جائیں. نہیں, وقت تو کم ہے, وقت تو گھڑیاں بڑھ رہی ہے, تو اس وقت یہ کیجئے کہ آپ کو آرام بھی کرنا ہے. کوشش کیجئے حرم میں بیٹھو. حرم میں بیٹھیں گے, آپ کے قریب میں زمزم ہوگا, خوب زمزم نوش فرمائیں, خوب پی. صفا مروہ کی جب صحیح کریں گے تو وہاں پر ایسے زمزم کے ایسے وہاں پر لگا ہوا رہتا ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس جگہ پر, آپ کسی جگہ کسی کو کوئی تکلیف ہے, اٹھنے میں تکلیف ہے, اللہ پاک نے زمزم میں شفا رکھے ہوئے, وہ موقع ہے. آپ اپنی بوتل میں, چھوٹی سی بوتلیں رہتی ہیں وہاں پر, بوتل میں آپ زمزم نکالیے, اسی جگہ پر آپ زمزم اپنے تمام جگہ جہاں درد ہوتا ہے, جہاں تکلیف ہے, سب جگہ آپ اچھی سے پھیر لیجیے. اور ہو سکے تو بہت سارے لوگ وضو بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنا جو احرام ہوتا ہے وہاں پر اچھی سے اس کو بھگا کر پھر سکھا کر لاتے ہیں. کوئی اپنے قریبی کے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ کفن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دیگر چیزیں, لیکن یہ آپ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے آپ کیا کریں, طواف کیجیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں, جس جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی, وہ پیچھے کا جو حصہ ہوگا باب السلام سے, جب آپ صفا مروہ ایسے ہے جو دروازہ باہر نکلے گا, آپ اس سے باہر نکلیں گے, سامنے ایک لائبریری نظر آئے, وہی مکان ہے آج وہ لائبریری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر پیدائش ہے. آپ زیارت کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. اور ابھی لائبریری کا وقت تو ابھی ہو سکتا ہے جانے کی اجازت ہو یا نہ ہو, لیکن آپ قریب سے وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ یہ لائبریری کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے, اس طرف آپ کو پہاڑ نظر آئے گا, پہاڑ نظر آئے گا, تو آپ اس طریقے سے آپ تھوڑا سا ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے, تو سامنے کی جو جگہ ہوگی, اوپر خلا کی, آسمان کی جو جگہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا جو واقعہ جو پیش آیا تھا وہ اس جگہ پر پیش آیا. آپ نے اپنی انگلیوں کے ذریعے سے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے وہ جگہ,
ایک ضعیف حدیث اور ایک ضعیف روایت سے یہ بھی ہے کہ سامنے جو پہاڑ کا جو حصہ ہے اس پہاڑ کے حصے پر اوپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور پوری ایسے سیدھی اس طریقے سے دکھ رہا ہے اور ایک صرف وہ کھڑکی نظر آ رہی ہے، یہ تمام دیوار نظر آ رہی ہے، ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے اور ہو سکتا ہے یہ درست بھی ہو اور ہو سکتا ہے یہ درست بھی نہ ہو، وہ کھڑکی جو تھی جو بڑھیا جو کچرا ڈالا کرتی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہی جگہ ہے۔ اب ہم گئے ہیں تو دیکھ لیں، اب اس کے اندر کئی چیزوں کے اندر تضاد ہے، اختلافات ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی زبان سے الفاظ ہیں کہ سعودی حکومت اس جگہ کو مختص کر دیا ہے، وہ اسی جگہ سے پھینکا کر دیا۔ اب آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیے، اب آپ اس طرف کی جو کھڑکی ہے اس کے ایک دم اپوزٹ اس طرف آپ مڑیں، آپ کو زیارت کے لیے لے کر جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ چند چیزیں آپ کو بتلا دیے جا رہے ہیں۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تھوڑا 1 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا یا آدھا کلومیٹر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر جب مکہ فتح ہوا تھا، فتح مکہ، تو وہ سامنے آپ کو ایک روڈ جاتا ہوا نظر آئے گا، اسی جگہ پر آپ کو مسجد نظر آئے گی، وہی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھنڈے کو اس جگہ پر آپ نے نصب کیا تھا۔ اس کے سامنے ایک دم بالکل اس کے سامنے جب وہ تمام جو آئے تھے جنات اور آپ کے دست مبارک پر جب بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ وہی جگہ سامنے پر جہاں پر فتح مکہ ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو نصب کیا تھا، اس کے بالکل سامنے جو روڈ ایسے جا رہا ہوگا، ایلوا پر بھی جو چیز وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی راستہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، ایک قبرستان نظر آئے گا۔ وہ قبرستان میں جب آپ داخل ہوگے تو قبرستان کا جو اخیر کا جو حصہ ہوگا وہاں سے گیٹ ہے، اس کے ایک دم کنارے وہاں پر جیسے ہم لوگ وہاں سے داخل ہوئے، وہ کنارے کے حصے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر ان کی قبر مبارک، یا آپ کے پاس وقت ہوگا الگ سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، بہت کم پیسہ لگتا ہے ٹیکسی اسی کے ذریعے جانے کے لیے، لیکن زیارت کے لیے آپ کو لے کر جایا جائے گا۔ دیکھو یہ 15 دن اتنا انمول ہے کہ آپ جو جانا چاہے، جہاں جانا چاہے، امیر صاحب سے اجازت لیجئے، آپ کی رہنمائی کریں گے، اس کے بعد جائیے، بغیر امیر کے جائیں گے خطا کریں گے۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ کو جانا ہے آپ کا اجازت دیجیے۔ باب عبداللہ کے نیچے زمزم کا کنواں ہے جو بھی بند ہے، اگر آپ وہاں پر جو کام کرتے ہیں نا اور خادم ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے برابر بتائیں گے۔ باب عبداللہ، باب ملک فہد کے اوپر جو مکی الحجازی جو لال داڑھی میں جو درس قرآن دیتے ہیں، جن کے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان ان کا درس اوپر باب ملک فہد پہ ہوتا ہے، آپ جانا چاہیں تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کوشش کرو کہ اگر آپ حرم میں ہیں، 8 دن آپ حرم میں ہو یا 9 دن حرم میں ہو، بقیہ آپ 7 دن آپ مدینے میں جائیں، مدینہ منورہ تشریف لے کر جائیں۔ کوشش یہ کرے 8 دن ہیں تو 8 عمرہ ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھو اتنی مقبول جگہ ہے، اسی جگہ پر عمرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا اپنا تو عمرہ ہو گیا، ایک دن 10 دن مکہ ہے، 10 دن مدینہ ہے، 10 دن ایسا کوئی ہے 30 دن ہے، 30 دن کے آپ سب 30 دن کے ہے 15 دن والی جی۔ تو 10 دن مکہ، 10 دن مدینہ، 10 دن مکہ کے، تو آپ کے لیے بہت نور علی نور والا معاملہ ہے۔ آپ رحمت بھائی کے لیے تو خوب دعا کریں، اللہ پاک ان کو ذریعہ بنائے، حقیقت میں ان کے لیے خوب دل سے دعا کریں۔ 30 دن آپ کو موقع ملا الحمدللہ۔ کوشش یہ کرے کہ جس دن زیارت کے لیے آپ کو لے کر جائیں گے آپ کو بتا دیا جائے گا، ایک دن پہلے آپ کو انفارمیشن دی جائے، کل کے دن فجر کی نماز کے بعد ناشتہ ہوگا، ناشتے کے بعد 7 بجے ہماری گاڑی آ کر کھڑی ہو جائے گی، تمام جو عمرہ زائرین ہیں، حاجی صاحبان ہیں،
وہ تمام کیبن میں تشریف لائے، وقت پر آ جائے، وقت پر گاڑی جائے۔ آپ زیارت کے لیے نکلیں گے، تمام مقامات آپ کو بتائیں گے، ایک ایک چیز، ایک ایک جگہ رکیں گے، احد کا پہاڑ بھی بتائیں گے۔ احد کے پہاڑ پہ جب آپ کھڑے ہوں گے، اس طرف جب پہاڑ ہوگا، یہ طرف پہاڑ ہوگا، اس طرف جب پہاڑ ہوگا، سامنے سے جو روڈ نظر آئے گا تو آپ پیچھے کی جانب دیکھیے، ہمارے بازو سیدھی ہاتھ کی طرف جب احد آئے گا، اس طرف سامنے جو پہاڑ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو اسی جگہ پر شہید ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ اوپر چڑھتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کا وہاں پر خون گرا ہوا ہے۔ اب اپنے وہاں پر جائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ اس کے اوپر نہ چڑھیں، دور کھڑے رہیں۔ وہاں پر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے محبوب صحابہ کرام اس جگہ پر قربانی دیے، آپ ان کے درجات کو کتنا بلند کیے ان کی قربانیوں پر۔ آج ہمارے پاس اس طریقے سے طاقت اور قوت نہیں ہے، اللہ پاک اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم دعا کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے قربانی دے کر جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک اسی طریقے سے اس جگہ پر آپ ہمارے درجات بلند کر دیجئے اور جنت میں جانے کا ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ دعا کر لیجئے، ہمارے لب ہلیں گے، زبان ہلے گی، اللہ کے فیصلے ہو جائے گے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نچھاور ہوگی۔ صرف اللہ پاک یہ دیکھنا چاہیں کب اس کے لب ہلتے، کب مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے، پوری مہر لگ جائے آمین پر انشاءاللہ۔ تمام چیزیں غار ثور، غار حرا سب بتائیں گے۔ آپ دیکھیں گے غار ثور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 راتیں رکے ہوئے۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے اسی جگہ پر رکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جگہ پر آپ جب رکے، آپ جب اندر داخل ہوئے، جو کفار تھے اس جگہ پر آ چکے تھے۔ کفار جو تھے وہ بڑے صلاحیت مند تھے، بڑے صلاحیت مند، پہروں کے ذریعے سے وہ پہچان لیا کرتے تھے کس کا پہر ہے، اتنی صلاحیت اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ذریعے سے وہ چلتے 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 غار ثور تک آ گئے، قریب تھا، صرف آپ تھوڑا سا نیچے ہوتے، غار میں دیکھتے آپ کو نظر آتے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ جب اندر تھے تو اس جگہ پر فوراً اللہ پاک نے کہا، ایک عنکبوت، ایک مکڑی کو اللہ پاک نے حکم دیا، وہ مکڑی آئی اور پورے غار کے اوپر چلا، اور قریب ایک کبوتر نے انڈا دیا۔ جب وہ قریب آئے تو اڑنے لگا، اور جب دیکھنے لگے تو اس غار کے اوپر مکڑی کا جالا۔ کامن سینس کی بات ہے، کوئی اندر جائے گا تو جالا ٹوٹے گا، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ جالا ٹوٹا بھی نہیں ہے اور کبوتر اسی جگہ انڈا دیتا ہے جہاں پر سنسان سکون ہوتا ہے، وہ جب ہی انڈا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کو واپس کرنے پر مجبور کر دی۔ غار حرا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ گھبراتے ہوئے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، کیا آپ تو یتیموں کے سہارا بننے والے ہو، مسکینوں کے سہارا بننے والے ہو، آپ کو خوب تسلی دی۔ یہ وہی جگہ ہے غار حرا۔ ایسے تمام مقامات آپ کو بتائے جائیں، آپ دیکھیے آپ کا دل مچل اٹھے، یہ وہ مقامات ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، وہاں چلے جائیں، آنے کی طبیعت نہیں کرتی، سب ایسا دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے۔ کبھی کسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکان میں تھے، اس جگہ پر تھے، ان کے قدم مبارک یہاں پر، یہ وہ جگہ ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ آپ روزانہ کوشش یہ کریں، وہاں پر تہجد کے اذان ہوتی ہے، ہماری تہجد کی کتنی ہو سکتا ہے زندگیوں میں بھی تہجد نہ ہو، کوشش یہ کریں تہجد کی نماز وہاں پر پڑھے، اور یہ نیت سے پڑھے کہ اللہ پاک آپ اس جگہ پر کتنا خوبصورت ایک نظام بنائے ہوئے، لوگ تہجد کے اذان ہو رہی، یہاں سے جانے کے بعد کبھی تہجد کی نماز ہم چھوڑیں گے نہیں، اس جگہ پر دعا کیجیے متا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، آنے کے بعد تہجد گزار بن گئے، یہ وہ اس جگہ پر دعا کرے۔
روزانہ آپ صبح میں کوشش یہ کریں، صبح کا وقت تو مطاف خالی ہوتا ہے، صبح میں اگر ہو سکے اپنے روم سے فریش ہو جائے، نہا لے اور احرام لے لے. آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا. مسجد عائشہ اب پہلا عمرہ ہو گیا، اب روزانہ اگر عمرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا احرام لے لینا ہے. احرام لے لیے اور ہو سکے تو اپنے ہی روم پر فریش ہو جاؤ. اور میں تو مسجد عائشہ جب آپ جائیں گے تو سامنے پورے حمام بنے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم سب پورا اچھا انتظام ہے. آپ وہاں پر جائیے، ٹھنڈے پانی کا گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. آپ وہاں پر فریش ہو جائیے، مسجد عائشہ میں آئیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اسی طریقے سے جیسے شروع ہوا، اسی طریقے سے. پھر آپ کیا کریں گے؟ جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے، دعا کریں. دعا کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم کی طرف آئیں. اس کے بعد پھر وہی طریقہ، آپ وہ جو میلین ہیں جہاں سے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے وہاں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. 7 چکر ہو جائیں گے مقام ابراہیم پہ، آپ دعا کریں گے، نفل پڑھیں گے. پھر اس کے بعد صفا مروہ کی ذکر حلق. کوشش یہ کریں کہ روزانہ طواف ہو، روزانہ ایک عمرہ ہو، روزانہ ایک عمرہ ہو. اگر زیارت والے دن لے کر آپ کو چلے گئے، اب ظہر کی نماز میں لے کر آئیں گے، فجر کے بعد لے کر جائیں گے تو ظہر کی ٹائم لے کر آئیں گے، آپ کے کھانے کا بھی وقت رہے گا. ظہر کی نماز کوشش یہ کرے کہ ہماری ہر نماز حرم میں ہو، مدینے میں بھی حرم میں ہو، یہاں پر 1,00,000 اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. حرم 50,000 مدینے میں ہو، اتنا زیادہ ثواب ہم کو عطا فرمائے ہر نماز حرم میں. اب روزانہ اب آپ کو ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ باب عبداللہ کے سامنے ایک بریج ہے، باب عبداللہ کے سامنے ایک بریج ہے. اس بریج کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہاں چلائیں گے مسجد عائشہ مسجد عائشہ مسجد عائشہ، آواز لگائیں گے. بس ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بس میں چلے جاتے ہیں، بس کا کرایہ کم ہوتا ہے، پرائیویٹ جائیں گے تو زیادہ ہوتا ہے. پرائیویٹ جائیں گے 20 ریال 15 ریال لیں گے، بس پہ جائیں گے تو 8-10 ریال میں آپ کا کام ہو جائے گا. جانے کے لیے بھی آپ کو پیسہ دینا ہے، آتے وقت بھی پیسہ دینا ہے. کوشش یہ کریں کہ جس دن ہم زیارت کریں گے ظہر میں آئیں گے، پھر اس دن آپ کو تھوڑا زیادہ محنت کرنا ہوگا. اس وقت آپ کا بھی امتحان ہوگا. اس وقت کیا کریں؟ آ گئے، فریش ہو گئے، کھانا نہ کھا لیے، تھوڑا آرام کر لیے. اس وقت پھر آپ اس دن رات میں عمرہ کر لو، شام میں عمرہ کر لو. لیکن کوشش یہ کرو کہ روزانہ ہو جائے، کوشش یہ کرو اور اللہ پاک سے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک مدد فرمائے. اب آپ یہ مکہ کے تمام چیزیں ہو گئی. مکہ کی سرزمین، مکہ کی سرزمین میں تھوڑا زیادہ شدت ہے. شدت اس طریقے سے کہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت بڑی بات ہے. شدت اس طریقے سے. مدینہ منورہ کی سرزمین ٹھنڈی ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا شور شرابہ نہیں نظر آئے گا. لیکن مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. دیکھو آپ 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن جو آپ کا مکے میں ہوگا اور 10 دن جو مدینے میں ہوگا، آپ کو مکے کے 20 دن آپ کو سنبھالنا ہوگا. اگر اپنے ساتھ مستورات ہیں ان کو بھی سمجھائیں، ان کے مزاج کے اگر کوئی موافق کوئی کام ہو جائے، غیر موافق کوئی کام ہو جائے ان کو سمجھائے. کوئی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بات پیش آ جائے ان کو سمجھائے. کھانے میں کوئی بات ہو جائے ان کو سمجھائے، جو بات ہو سمجھائے. کیونکہ مکے کی سرزمین میں شدت ہے، لوگ وہاں سنبھل نہیں پاتے شدت کی وجہ سے. مدینے میں سنبھل جاتے، مکے میں نہیں سنبھلتے، کتنے بھی جگری ہو پھر وہاں مسائل ہو جاتے. اب ہم اتنی مبارک جگہ گئے ہیں، اللہ کی نگاہ روزانہ 70 مرتبہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، اور اس جگہ ہم اپنے کسی بھائی کو تکلیف دیں گے. پڑھنے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص کو تکلیف دیا، خانے کعبہ کو منہدم کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے. اب سوچو وہاں کوئی کسی سے لڑ لیا،
اب آپ کے جو امیر صاحب ہوگے وہ بھی تو ایک انسان، ایک بشر ہے، کھانے کا مکمل انتظام وہ کریں گے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے کسی وقت کھانے میں کوئی چیز جو آپ کے غیر موافق ہو جائے، تو آپ کو جو چیز پسند ہے وہ لے لیجیے. مشروب میں چیز ہوگی لیکن الجھنا ہے. یہ آپ کے لیے اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا، ان کے لیے دعا کریں کہ اور کتنا بہتر یہ کر سکتے ہیں دیگر لوگوں کے لیے، ان کے لیے دعا کریں. اس لیے مکے کے اندر اپنے دماغ کو بالکل ٹھنڈا رکھیں. کوئی ایسی بات ہو بھی جائے شیطان بہت کوشش کرے گا کہ وہاں پر کہ اس سے کوئی کام ہو جائے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے. اس وقت آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ پر کتنا قابو پایا. یہ آپ کا امتحان ہوگا مکے میں. اب آپ مدینے کے لیے نکلیں گے. مدینے میں آپ کو بس پر آپ کو سوار کیا جائے گا، اے سی بس ہوگی. آپ کے جو امیر صاحب ہوں گے ان کے ہاتھ میں مائک ہوگا. آپ کو اگر نعت یاد ہے اپنے دل میں گنگنائیں، اور نہیں تو درود شریف تو سب کو یاد ہے. درود شریف کا نذرانہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں. اب ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں جن کے صدقے طفیل میں یہ سرزمین کو اللہ پاک نے بچھایا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آنے والے ہوتے تو یہ دنیا اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی نہیں ہوتا. اب ہم اتنے بڑے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے جانا ہے. دیکھو ہم احرام پہنے ہوئے تھے تو مجنون ایک عمل تھا، مجنونانہ عمل تھا. ہم پہلے طواف کر لیے، سب چیزیں کر لیے. اس وقت اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری کر دی. اب اسی کیفیت کے ساتھ اب ہم کو حرم جانا، وہ مدینہ منورہ جانا ہے. درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں اور جتنا ہو سکے دعا کرتے ہوئے جائیں. جب آپ حرم پہنچ جائیں گے اور آپ کو روم پر پہنچا دیا جائے گا، کوشش کریں اپنا جو لباس ہوگا سب سے اچھا جو لباس ہوگا اس لباس میں پہلی مرتبہ حاضری. کوشش کریں بہت سارے لوگ نیا لباس سلا دیں، ایک لباس پہلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جائیں گے اس وقت میں، اس وقت تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جانے سے پہلے، اور اس وقت یہ دعا کریں. یہ اس وقت کی دعا ہے. اس وقت یہ دعا کریں اللہ پاک ہم اس قابل نہیں تھے کہ محبوب کے در پر تشریف لائیں. آپ نے نظر کرم فرمایا. اللہ پاک آپ نے جب نظر کرم فرمایا ہے تو آپ ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے اور پاک اور طیب کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر درود السلام پیش کریں. یہ اس وقت دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے تمام گناہوں کو اللہ پاک اس جگہ پہ معاف کر دے، پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دے. یہ اس جگہ پر آپ دعا کریں. اب آپ باب جبریل سے داخل ہوگی، اس طرف سے آپ داخل ہوگے. داخل ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے. سامنے آپ کو گیٹ نظر آئے گا اور یہاں پر روضہ نظر آئے گا. اب آپ روضے پر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ سلام پیش کریں گے. اس کے بعد تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ تشریف فرما ہوں گے. اس کے بعد آگے آپ یہ سمجھیے آپ وہاں پر السلام علیکم فرمائیں گے. آپ کی زبان سے نکلیں گے اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ضرور دیں گے. یہ یقین ہونا چاہیے. جب آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے سلام پیش فرمائیں گے، آپ کو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب آئے. اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر سلام پیش ہوں گے. اس کے بعد پہلا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے آپ کی. یہ وہ جگہ ہے آپ کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کل قیامت کے.
کہ میرے روضے اقدس پر کھڑے ہو کر میرا گنہگار بندہ اس نے کلمہ پڑھا. یہ وہ جگہ ہے. جب آپ اس جگہ پر کلمہ پڑھیں گے اس کے بعد اسی جگہ پر اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے. سب کا سلام پیش کرنا, نام کے ساتھ پیش کرنا, ایک ایک بچے کے نام کے ساتھ وہاں پر سلام پیش ہوگا. سب کا جواب آپ کو ملے گا, سب کا جواب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے, سب کا بھی. اس کے بعد اس جگہ پر کھڑے ہو خوب درود پڑھیے, خوب درود پڑھیے جتنا ہو سکے. اب وہاں پر آپ کو یا حاجی کر کر آپ کو پولیس لوگ باہر نکال دیں گے. دیکھیے اب آپ کو باہر نکال دیں گے, آپ کو نکلنا بھی پڑے گا, پیچھے مجمع ہوگا, آپ کو باہر نکلنا ہوگا, آپ باہر نکل جائیں گے. اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. اب جو نماز نفل پڑھیں گے اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم روضے اقدس پر کھڑے ہوئے, ہم کو آگے بڑھا دیا گیا, دھتکار دیا گیا. یہ اللہ پاک کو عاجزی بڑی پسند ہے, اللہ پاک کو عاجزی بڑی پسند ہے, اور اللہ پاک عاجزی ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر کتنی عاجزی ہے. اس وقت آپ یہ دعا کیجیے اللہ پاک سے, اللہ پاک میں روضے اقدس پر کھڑا ہوا, مجھ کو آگے بڑھا دیا گیا, آگے بڑھا دیا گیا, دھتکار دیا گیا. اللہ پاک آج اس جگہ پر بھی ہم اس قابل نہیں, اللہ پاک کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیں. اس وقت یہ دعا کر لیجیے اللہ پاک کل قیامت کے دن کی رسوائی سے آپ کو بچائے. یہ اس وقت کی دعا. جب آپ وہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد دن میں آپ کو بتایا جائے گا. عورتوں کے لیے وقت مختص ہے, عورتوں کے لیے صبح میں وقت ہوتا ہے, آپ کو بتایا جائے گا. وقت وہاں تبدیل ہوتے رہتا ہے, آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے وقت عورتوں کو جانا ہے. تو عورتوں کے لیے عورتوں کو وقتوں میں جانا ہے, اور جو مرد حضرات ان کو اس وقت جانا ہوگا. رات میں 11 بجے وہاں صاف صفائی کا نظام ہوتا ہے, پوری مسجد لاک کر دیتی ہے, مسجد نبوی. اس وقت تو آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. دن میں آپ کو جانے کی اجازت ہوگی. دن میں کئی مرتبہ آپ جا سکتے ہیں, سلام پیش کر سکتے ہیں, خوب عطر لگا کر جائیے, خوب اپنے آپ کو بہترین جتنا زیادہ طیب کر سکتے اس طریقے سے آپ وہاں پر جائیں, اور اس نیت سے جائیے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایسے دیکھتے رہتے ہیں, پردے کے اندر ایسے جھانکتے رہتے ہیں. دیکھو پردے پر پردہ ہے, پردے پر پردہ ہے. اس وقت اپنی نگاہ کو نیچے کیجیے, عاجزی کے ساتھ سکون سے کھڑے رہیے اور دعا کیجیے, روضے اقدس سلام پیش کیجیے. آپ ایسے دیکھتے ہوں گے تو سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھیں گے تو ایک غیر محسوس طریقے سے ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں. اب اتنی مبارک جگہ پر گئے, سکون اطمینان سے کھڑے ہوئے. اب بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم روضے اقدس پر زیادہ دیر تک کے کس طریقے سے کھڑے رہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے روضے اقدس ایسے بیچ میں آپ کو کالم نظر آئے, کالم کے اس طرف پہلی صف میں اس طرف سے آپ آئیے اور تھوڑا دوری کھڑے ہو جائیے. وہاں پولیس کو ہٹاتے ہیں, یا کالم سے لگ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. کالم ہے, کالم سے لگ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے آپ جب کھڑے ہوں گے تو پولیس لوگ اس طرف سے لوگوں کو نکالتے ہیں, دیر تک کہ آپ کھڑے رہ سکتے. یہ موقع ہے, جن کو معلوم ہوتا ہے وہ حکمت چلتے ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں پورا جائیں گے تو پورا لے کر آئیں گے, ہماری تو نیت ہے. تو آپ کوشش کریں گے اس طریقے سے کھڑے رہیں. اثر کے اذان کا وقت کب کا روضہ اقدس ہے, اس کے بازو میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ریاض الجنہ. اب وہاں پر کیا دعا کریں؟ پہلے 3 کالم ہے, 1 2 3. پہلا کالم وہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے, یا وہاں پر ٹیک لگایا کرتے تھے. یہ وہ کالم. دوسرا کالم وہ ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب ہے. یہ وہ کالم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منبر
اور میرے جو مکان ہے اس کے درمیان کی جگہ وہ ریاض الجنہ. تو انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی. اور تیسرا کالم وہ ہے وہ ایک حضرت خباب بن ارد کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو باندھ دیا تھا وہ اس کالم. اور 3 کالم اندر ہے، 6 کالم ہے ٹوٹل، 3 کالم باہر 3 کالم. ریاض الجنہ میں جب آپ کو موقع ملے گا نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت ایک دعا کیجیے، یاد کیجیے اس دعا. آپ کو 2 رکعت نماز کا موقع ملے گا، آپ نماز پڑھیے، سکون سے اطمینان سے نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھائیے، اللہ پاک سے سب سے پہلے یہ دعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا ٹکڑا. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا. آپ کا وعدہ ہے آپ جب کسی کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ پاک جب آپ مجھ کو جنت کے ٹکڑے میں داخل کر دیے مجھ پر جہنم کو حرام کر دیتے. یہ آپ کے لب سے نکلیں گے، اللہ پاک ہمارے بدن کو جہنم سے حرام کر دے. یہ وہ جگہ آپ یہ دعا کیجیے. موقع کی جو مناسبت سے جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی پر اثر اور پر تاثیر ہوتی ہے. تو آپ یہ سب دعا کیجیے. اس کے بعد بیٹھ کر آپ کو جو دعا کرنا ہے سب دعا کیجیے. اب وہاں پر آپ کو ایسے ممبر رسول نظر آئے گا. ممبر رسول کے بازو میں آپ کو اس طریقے سے کمان نظر آئے گا. کمان کے نیچے وہاں ریحل نظر آئے گی. لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجیے اسی جگہ پر نماز پڑھیے جہاں پر ریحل رکھی ہوئی ہے. اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کیا کرتے. یہ وہ جگہ ہے امامت کرنے. ابھی تو آگے بڑھا دیا گیا، 2 سب آگے بڑھ گئی ہے، لیکن جو اصل جہاں پر آپ امامت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے. آپ کوشش کیجیے وہاں کھڑے ہو جائیں اور اسی ریحل کے پاس کوشش کریں کہ وہاں پر سجدہ کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا جہاں پر قدم مبارک جہاں سے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے اس جگہ پر ہمارے سجدے ہو. کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. پیچھے جو آپ کا جو روضہ ہے، روضے کے پیچھے وہاں پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے. چبوترا یعنی اتنا اونچا ایسے بنا ہوا ہے، اتنا بڑا ایسے بنا ہوا ہے. اس جگہ پر آپ چلیے، وہاں مصلی بچھا ہے، اسی طریقے سے بچھا ہوا ہے. آپ اس جگہ پر نماز پڑھیے. یہ وہ جگہ ہے کہ جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے اور وہاں پر علم کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے. یہ وہ جگہ. اب آپ اس جگہ پر جب آپ جائیں 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس جگہ پر یہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری نسلوں میں آپ کے مقبولین بندے، مخلصین بندے، مشفقین بندے، محبین بندے اور علوم کے عالم، دین کے داعی اسلام کے تمام سپاہیوں کو ہماری نسلوں میں پیدا فرما دے. یہ آپ کے لب سے نکلیں گے، اللہ پاک ہماری نسلوں میں فیصلے فرما دے. یہ وہ جگہ پہ دعا ہے. مدینہ منورہ کے اوپر وہاں پر آپ دیکھیں گے پیچھے کی جانب وہاں لائبریری ہے، بڑی لائبریری. وہاں پر آپ لائبریری بھی دیکھ سکتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر صبح میں مسجد کے ایک ستون سے لگ کر کچھ لوگ وہاں پر پڑھاتے ہیں. جو شیخ ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہاں پر، سورہ فاتحہ درست کرواتے ہیں. وہ بولتے ہیں بیٹھیے پڑھیے. تو آپ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کسی دن بیٹھ جائیں. بہت زیادہ وقت تو نہیں لیتے، 10 سے 15 منٹ ہلکا لگا رہتا ہے. آپ سنا دیجئے، اجازت لے کر چلے جائیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو وہ خود ہی صبح میں روزانہ 8 بجے بیٹھتے ہیں. تو آپ جائیے تھوڑی دیر بیٹھیے، سورہ فاتحہ ان کو سنائیے. اور یہ اتنی بڑی سعادت ہوگی کہ حرم میں کسی معلم کو ہم نے کچھ سنانے کی سعادت حاصل. دنیا میں ہم لوگ تو کوشش سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے سب بڑی بڑی سعادتیں ہیں. یہ آپ دنیا میں یہ تمام نعمتیں کبھی نہیں دیکھ سکتے. وہاں جا کے اتنے کم وقتوں میں یہ تمام چیزیں آپ کو بٹور کے لانا ہے. یہ 30 دنوں کے اندر پوری نعمتیں لے کر آنا ہے. اس کے بعد گھر بیٹھ کر بھی آرام کر سکتے اور کھانے کا اچھا انتظام ہوگا. میں آپ کو بتایا ہوں، ہمارے علماء کرام یہ بات اکثر کہتے
जितना अच्छा खाएंगे उतनी अच्छी इबादत करेंगे। अपने को जो पसंद है पेट भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, इबादत के अंदर दिल लगेगा। पेट खाली होगा, शैतानी हरबा और वसवसे आएंगे। पेट भर के सुकून से खाइए और खूब इबादत कीजिए। अब वहां पर जब आप बाहर निकलेंगे, रोज़े रसूल के बाहर निकलेंगे, सामने आपको एक कब्रिस्तान नजर आएगा, जन्नतुल बकी। आप जाइए, सुबह में फजर के बाद वो खुलता है, बहुत अच्छा मौका रहता है। उस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग जिनकी तदफीन हुई है, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर देगा। ये वो जगह है, यानी अगर कोई वहां किसी का इंतकाल हुआ और रियाजुल जन्नत में तदफीन हुई, यहाँ तदफीन हुई, वहां जन्नत में चले जाते, ये वो रियाजुल जन्नत है। अब आप अंदर जाएंगे, रियाजुल जन्नत में जाइए, जाने के बाद अब आप देखेंगे रियाजुल जन्नत में जब आप अंदर दाखिल होंगे तो दोनों तरफ कब्रें नजर आएंगी, खूब कब्रें नजर आएंगी, बीच में एक रास्ता जाने का नजर आएगा। अब बीच वाले रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में एक कब्र नजर आएगी। वहां पर कब्रों पर तख्ती नहीं होती, मट्टी जो सादी होती है उसी तरीके से होती है। तो बीच में जो कब्र होगी वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जब रियाजुल जन्नत में दाखिल होंगे, हमारे सीधे हाथ की तरफ जो शुरू की जो कब्र मुबारक होगी वो अज़वाज मुतहहरात की कब्र है। आपको बताएंगा नहीं कोई वहां, आपको वहां पर जाना है। लेकिन जिन लोगों को मालूम हो बराबर उस जगह पर जाते हैं, थोड़ा पढ़ कर आते हैं। कोशिश कीजिए जब आप दाखिल होंगे, इस तरफ अज़वाज मुतहहरात की कब्र, सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, और एक बड़ी तादाद सहाबे किराम की, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह, अब्दाल, कुतुब की कब्रें उसी कब्रिस्तान के अंदर है। वो रियाजुल जन्नत। इसलिए आपको क्या करना है, वहां जाके भी खूब दुआ करना है और उनके लिए भी खूब दुआ करना है। बहुत खूबसूरत नजर आता है। आप जाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं, आपको खुद महसूस होगा हम ऊपर है लेकिन जन्नत की हवाएं महसूस करें, इतना खूबसूरत लगता है। मदीना मुनव्वरा के अंदर आपको मस्जिद कुबा जाना होगा। मस्जिद कुबा में हम नमाज पढ़ेंगे, उम्रे का सवाब मिलेगा। अब मस्जिद कुबा के लिए आपको रोजाना टैक्सी कर जाना होगा। मस्जिद कुबा जाइए, करीब में मस्जिद बिलाल है और दीगर जो मस्जिदें हैं आपको बताया जाएगा, उस वक्त तो बताएंगे। मस्जिद कुबा जब आप जाएंगे, मस्जिद कुबा में एक चीज आपको मैं बताता हूँ, वो ये मस्जिद बड़ी होगी। अब आप बोलेंगे मस्जिद में है तो नमाज तो पढ़ना है, सवाब तो मिलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर नमाज पढ़े वो जगह कौन सी? मस्जिद कुबा में जब आप दाखिल होंगे तो इस तरीके से झूमर लगे होंगे मस्जिद में, दो झूमर लगे होंगे, दो। एक झूमर जो बीच में होगा, पहली सबके पीछे 3 झूमर होंगे। देखना, गौर करना जितनी चीजें बता रहे हैं। 3 झूमर होगा, उस झूमर के नीचे नमाज पढ़ेंगे। हम उस जगह पर नमाज पढ़ेंगे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। ये वो जगह है, जिनको नहीं मालूम होता पूरी मस्जिद में नमाज पढ़े, जिनको मालूम होता मुस्तफीज होकर आ जाते। ये वो जगह है। अब जब मस्जिद कुबा में इस तरफ जो पहला कालम होगा, मस्जिद कुबा में जो पहला कालम है, उस कालम के बिल्कुल पीछे आप नमाज पढ़िए। ये कालम है, मस्जिद कुबा का मिंबर है, ये मस्जिद कुबा का मिंबर है। मिंबर के यहाँ पर आपको एक कालम नजर है, इधर भी कालम होगा, इधर भी होगा। सीधे हाथ पर जो कालम होगा, उस कालम से पीछे आप नमाज पढ़िए 2 रकात, वहां भी पढ़िए। वहां पर अब आपको बताओ वहां हम क्यों नमाज पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ऊँटनी मदीना मुनव्वरा की तरफ जब बढ़ रही थी, जब जिस जगह पर बैठी थी वो कालम के नीचे बैठी थी। जिस जगह पर आप मस्जिद कुबा बने, ये वही जगह है।
پہلے نیچے جانے کا راستہ رہتا تھا لیکن ابھی وہ راستہ بند کر دیا. تو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کالم کے پاس نماز پڑھیں کہ ہمارا کم سے کم ہماری پیشانی اس کالم کے پاس آئے. یہ وہی جگہ اسی کالم کے نیچے وہ اٹھنی بیٹھے. مسجد قباء کے باہر جب آپ باہر نکلیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو ایک حوض نظر آئے. وہ حوض کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگوٹھی جو دیے ہوئے تھے جو ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, وہ انگوٹھی اسی کنویں میں گری. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کنویں کو صاف فرما دیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ہوئی. یہ وہی کنواں ہے. تو وہ ابھی حوض بن گئی. مسجد قباء میں جائیے, سب زیارت کیجیے اور اس نیت سے زیارت کیجیے کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور دعا کیجیے اللہ پاک سے, خوب دعا کیجیے. یہ سب ایسے مقامات. جب آپ مسجد قباء سے آئیں گے اس وقت بھی ایک چیز نظر آئے گی, جائیں گے اس وقت بھی نظر آئے گی. جب آپ واپس ہوتے رہیں گے یا آتے رہیں گے ایک دم مسجد قباء کے قریب آئیں گے, ایک ٹرننگ کے اوپر جہاں سے ٹرن لیں گے سامنے یلو کلر کی ایک بڑی عمارت نظر آئے. یلو کلر آپ دیکھیے, جب مسجد قباء سے بھی واپس ہوئیں گے تو جب بھی وہ سامنے ایسے وہاں سے گاڑی ٹرن لیں گے اور آئیں گے تو وہاں سے گاڑی ٹرن لے کر ایسے آئیں گے, سامنے یلو کلر کی عمارت نظر آئے گی. وہ عمارت کیا ہے؟ وہ مدرسہ ہے. وہ مدرسہ ہے. وہ عمارت کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اس وقت چھوٹی چھوٹی بچیاں, جن کا جویریہ نام سے آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچی دف بجا رہی تھی, آپ کا استقبال کر رہے تھے اور کھجور کے درختوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہے تھے. تو بڑی تعداد مدینہ منورہ کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتے تھے کہاں ہے کہاں ہے. اتنی شدت سے انتظار تھا کہ وہ ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتے تھے اور اسی ٹیلے پر سے دیکھ کر آپ کو کہ آنے کی آمد دی گئی. یہ وہی ٹیلا ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں اوپر چڑھے تھے. تو آپ دیکھیے وہ آج اس جگہ پر مدرسہ بنا, یہ وہ جگہ. آپ آگے چلیں گے, جب وہ دیکھ لیں گے مزید آگے بڑھیں گے. ہماری گاڑی اس طریقے سے آگے بڑھے گی. مدینہ منورہ آتے وقت بھی آپ کو وہ چیز نظر آئے گی, جاتے وقت بھی نظر آئے گی. ایک بریج آئے گا, بڑا سا بریج, بیچ میں بریج آئے گا, وہاں سے ہماری گاڑی ٹرن ہو کے بریج کے اوپر چلے گی. یہ دھیان میں رکھنا. آتے وقت بھی ہماری گاڑی ٹرن ہو کر نیچے اترے گی, جاتے وقت بھی ہماری گاڑی ٹرن ہو کر اوپر سے جائے گی. وہ بریج جب آئے گا, بریج کے بالکل سامنے ایک آپ کو کھجور کا درخت نظر آئے گا. اب وہ کھجور کا درخت کس کا ہے؟ وہ کھجور کا درخت وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت اس باغ میں آیا کرتے تھے اور وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کا درخت ہے. آج بھی بہترین کھجوریں وہاں پر موجود ہیں. دیکھیے آپ, بہت خوبصورت لگے گا آپ کو. جب دیکھیں گے آپ تو آپ ایک دم مچل اٹھیں گے, آپ کے پورے رونگے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایسی مقامات ہیں اللہ پاک نے اس کو سجا کر رکھے ہوئے. کن لوگوں کے لیے سجائے؟ جن پر اللہ پاک کی نظر کرم ہوئی ہوئی, یہ ان لوگوں کے لیے سجائے ہوئے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ چاہیے اور آپ کا یہ قافلہ بڑا کامیاب قافلہ رہے گا انشاءاللہ بڑا کامیاب. آپ ایک ایک جگہ پر جب وقت کے اعتبار سے جب دعا کریں گے اور ایک ایک مقامات جب آپ کو وہاں بتایا بھی جائے تو آپ دیکھیں گے بہت خوش ہوں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ آنے کے بعد تمام لوگ یہ دعا کریں گے, جو لوگ بھیجے ہیں, جو ذریعہ بنے ہیں. اور سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. سب سے پہلے دیکھو, اگر اللہ کی نگاہ کرم نہیں ہوتی ہم نہیں جا سکتے. ہمارے مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں لیکن بیچارے زندگی کا ایک بڑا وقت گزر گیا, حرم جانا نہیں نصیب ہوا. اور ہم کتنے چھوٹے موٹے کاروبار والے, پر اللہ پاک نے ہم کو چن لیا. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے اپنی زبان سے کبھی کسی کو خوش نہ دیں. اگر ہمارے امیر صاحب سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کیجیے. اگر کوئی چیز میں اگر کچھ ہوتا ہے
اس کو معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا۔ اور دیکھو آپ کے یولے کے اندر مجھ کو پتا ہے بہت خوشی ہوئی، ایک بڑی تعداد کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے جانے کا اللہ پاک نے ان کو موقع دیا۔ تو اتنے اللہ پاک نے ان کو جب ذریعہ بنایا، اب انسان ہے، ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے، اس لیے اتنے مبارک جگہ پر آپ لوگ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے دل سے معاف کر دیں، اور آنے کے بعد بھی اللہ پاک کا خوب شکر ادا، 40 دن تک کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جب آپ حرم سے آئیں گے 40 دن تک کہ آپ اپنے مقام پہ رہ کر جو دعا کریں گے، جب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ پاک چھوڑ تو آنے کے بعد خوب دعا کیجئے، ارے کاروبار کے لیے دعا کیجئے، تجارت کے لیے دعا کیجئے، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے گھر کی مستورات کے لیے دعا کیجئے، خاندان والوں کے لیے دعا کیجئے۔ آج مسلمانوں پر کس طریقے سے حالات ہے، دیکھو ہم سب لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو کس طریقے سے ظلم و بربریت کے دلدل میں ڈبویا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمان کے اوپر حالات۔ تو مسلمان لوگوں کے لیے دعا کریں، ان کے ایمان کے لیے دعا کیجیے۔ تو جب ہم یہ سب دعا کریں گے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اترے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہم تمام باتیں جو سنے ہیں اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ہمارے سامنے حضرت نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ سمجھیے، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب مصروف ترین لوگ ہیں، آپ کے پاس آپ لوگوں نے 1 مہینے کا ٹائم نکالا ہے، بہت بڑی قربانی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام دھندے کے اندر، اپنے بزنس میں، اپنے گھریلو کام کاج کے اندر ملوث ہے۔ حضرت نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نظر کرم فرمایا اور یولے میں سے ہم کو اللہ نے منتخب کیا اپنے گھر کی زیارت کے لیے۔ تو کوشش کرو کہ ہمارا وہاں پر تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ ہو، کریں گے سب انشاءاللہ۔ دیکھیے پہلے مکہ اور مدینے کو سمجھ لیجیے آپ، یہ مکہ اور مدینہ کوئی یولا اور مالیگاؤں نہیں ہے، ذہن میں سے نکالو، یہ کوئی بمبئی نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے، جہاں پر قرآن پاک نازل ہوا۔ جب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے کوئی صورت مکی ہے، کوئی صورت مدنی ہے۔ جو صورت مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا گیا، جو صورت مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہا گیا۔ پورا قرآن اسی 2 شہروں کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو آپ جب مکہ مدینے میں چلے گئے، یوں سمجھئے کہ جہاں پر صحابہ چلتے تھے آپ وہاں پر چل رہے ہیں، جہاں پر حضرت بلال چلتے تھے، حضرت علی چلتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے تھے، ہمارے آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ ایسی جگہ پہ آپ چل رہے ہیں، تو آپ نے وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے وقت کو پوری مستعدی کے ساتھ اللہ قبول فرمائے، ضائع نہ کرو اپنے وقت۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر اپنے روم پہ جا کر جلدی سو جائے اور تہجد کی اذان کو اٹھ جائے۔ مکہ اور مدینے میں 2 اذانیں ہوتی رات میں، ایک تہجد کے وقت میں ہوتی ہے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے،
اس میں سب لوگ گھس جاتے ہیں. اس وقت میں حرم خالی رہتا ہے. آپ اپنے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں حرم میں پہنچو, تہجد پڑھو, نماز پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, فجر کی نماز پڑھو. حرم اتنا بڑا ہے مکہ معظمہ کا, کعبے کا, کہ اگر آپ نے اس کو گھومنا چاہا, اس میں پھرنا چاہا, تو آپ کو 20 دن بھی کم پڑے گی. اتنا بڑا حرم ہے. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, جس کو قرآن پڑھتے آتا ہے, وہ نیت کر لے کہ ایک قرآن ہم مکے میں ختم کریں گے, ایک قرآن مدینے میں ختم کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے, اس کو قرآن کو سنیں. یہ بھی موقع آپ کو نہیں مل رہا ہے, آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, آپ پاک صاحب ہیں, حرم کے اندر مسجد نبوی میں بہت سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں. آپ قرآن کو اٹھائیے, ایک ایک ورق کو اس کو غور سے دیکھیے. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اس سرزمین میں اس کو نازل کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا. اس کی محبت اپنے دل کے اندر لو اور نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر اس قرآن کو باقی رکھے انشاءاللہ. دیکھو آپ کو ٹائم و ٹائم کھانا ضرور ملے گا, آپ کو کھانا بنانا نہیں, چلو بھائی آپ کو کھانا بنانا پڑے گا, گیس لانا پڑے گا, بازار لانا پڑے گا, مچھلی لانا پڑے گا, یہ کچھ نہیں ہے. رحمت بھائی نے سارے کھانے کے انتظام کر دیا تمہارے. وہ کیا کریں گے, اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کھانے کا رہتا ہے ٹائمنگ, تو ٹائمنگ پہ جا کے اپنا کھانا کھا لیں. اور رہنے کی جو ہوٹل تم کو دی گئی ہے, تم اس ہوٹل میں رہیں گے تو ضرور اپنے دل سے رحمت بھائی کو دعا دیں گے کہ یار صحیح رحمت بھائی نے جو ہم کو ہوٹل دیے ہے بڑی آرام دہ, ایک دم پرسکون جگہ, نہ بھائی تم کو گانے کی آواز آئے گی, نہ ڈی جے کی آواز آئے گی, نہ ڈھول تاشے کی آواز آئے گی. ایک دم سکون کے ساتھ تم وہاں پر آرام کر سکتے. نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی, گرم پانی. جب بھی آپ حرم میں جائیں تو ایک بوتل ساتھ میں رکھنے کا, وہاں سے زمزم بھر کے لے جائیں. کوشش کرو کہ جتنے دن رہے آپ زمزم ہی پیے, کھانے کے بعد بھی, کھانے سے پہلے بھی, سونے سے پہلے بھی. ٹورس اینڈ ٹریولس. بھائی آپ اتنے دور جا رہے ہیں تو کل سادہ پانی پینے, زمزم ہی پیے, ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نے جو بہت ساری باتیں بتائی ہے, اس کو ارکان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. ایک رکن اگر آپ کا چھوٹ گیا, آپ کا سفر برباد ہو گیا. اس لیے احرام کو اچھی طریقے سے بھاننا سیکھ لو. ایک بار کس طریقے سے احرام ماننا ہے. احرام کی پابندیاں ہیں, ہمارے سر کا بال, داڑھی کا بال گرنا نہیں چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے. خوشبو استعمال نہیں کرنا چاہیے, خوشبو کی صابن استعمال نہیں کرنا چاہیے. احرام کی حالت کے اندر ہمارا سر ہمیشہ کھلا رہے گا. اچھے سے دھیان رکھو. احرام کی حالت کے اندر ہمارا سر ہمیشہ کھلا رہے گا. سر کے اوپر ہم ٹوپی, رومال نہیں رکھ سکتے. اور جو احرام کا کپڑا ہے, غلطی سے اگر ہم نے احرام کے کپڑے کو سر پہ ڈال دیے, ہم پہ دم واجب ہو جائے. اس کو دھیان رکھنا, سر ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. سر جب تک کہ ہم احرام سے آزاد نہیں ہوتے, سر ہمارا خالی رہے گا ہمیشہ. اور چپل جو بتائی گئی آپ کو 2 پڑنے والی, یہ جو ایڑی ہے نا, یہ ایڑی کھلی رہنا چاہیے. ایڑی حرم کے اندر جس وقت ہم جاتے ہیں تو احرام کے اندر وہ چیز کھلی رہنا چاہیے. احرام کی پابندی آپ نے کر لیے, آپ جیت گئے. اب بتاؤ, اگر تم کو دم واجب ہو گیا, وہیں پر جانور لے کے آپ کو ذبح کرنا ہے, تو اس کی ہم فکر کریں. دیکھو وہاں پر ہر مقام کی دعائیں ہیں, نیت ہے, سب عربی میں ہے. اب ہم تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں, ہے نا, اتنی معلومات ہم کو ہے نہیں. اگر ہم ہندی اور عربی اور اردو جانتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کتاب اپنے جیب میں رکھو. جو پڑھنا جانتا ہے ہندی, اردو, عربی, چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں. ورنہ رحمت بھائی نے جو بنا کے دیے ہیں
اس کے اندر مختصر سے دعائیں دی انہوں نے کہ احرام سے پہلے کون سی دعا پڑھنے کی، احرام کے بعد کیا پڑھنے کا، وہ سب دیے، ہندی اردو میں دونوں میں ہے، وہ ہمیشہ جیب میں رکھو، نہیں آتا آپ کو نکالو اس کو پڑھ لو۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، آپ اپنی زبان میں دعا کرو، اے اللہ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، تو میرے طرف سے اس کو قبول کر لے۔ کتنی آسان دعا ہے یہ، دیکھ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے احرام کو باندھ لیں، ہے نا۔ اور احرام کی حالت کے اندر جب بھی ہم رہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک، اس طریقے سے لبیک کو ایسے یاد کر دو، ایسے یاد کر دو کہ ہم جب صبح اٹھے تو ہماری زبان میں لبیک ہو، خوب لبیک ہو۔ بھائی صاحب جو اپنی زبان سے دعا آتی تھی وہ پڑھو، ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں کہ یار میں پہلی بار آیا کیا کروں، ایسا ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا، ایک دم بنداس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے بتایا ہے ایک دم آسان طریقہ ہے عمرہ کرنے کا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بمبئی کے اندر احرام باندھ لیا آپ نے، ہے نا، اندر سے چڈی نہیں ہے، آپ کو خیال رکھنا اندر سے چڈی نہیں ہے، تو احرام کو اتنا پکا باندھو کہ گرنے نہ پائی، ہے نا، ایسا پکا باندھ کر پھر بیلٹ باندھ دینا اس کو، پھر میں بتاؤں گا کس طریقے سے باندھنا ہے۔ اور احرام باندھ لینے کے بعد جب ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور پلین میں جب بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے سواری پہ چڑھنے کی بیٹھنے کی دعائیں ہم کو نہیں آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے قدم رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، دعا ہم کو یاد نہیں ہے۔ بسم اللہ بھی دعا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لینا انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کرے، کسی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، گالی نہ دے، کسی کو برا نہ کہے، لبیک کہتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے حرم تک پہنچے۔ اور احمد بھائی تو تمہارے ساتھ میں ہیں، پہلے سب تم طے کر لو جو 30 دن جانے والے، کون کون اس میں 30 دن جانے والے ہاتھوں پر کرو، 30 دن والے 9 تاریخ کو کون کون جا رہا ہے؟ 9 تاریخ کو 30 دن والے، احمد بھائی 30 دن والے، 30 دن 9 تاریخ سے کون کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت ایک بات بتایا، میں نے بھی ذہن میں آئی بات کہ سفر میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، سفر میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ان کے ساتھ میں 9 تاریخ کو کل کتنے لوگ ہیں؟ 47۔ اب 47 لوگوں کو ایک ہی امیر بنایا جائے یا مختلف بنایا جائے؟ 47 لوگوں کو لیں گے تو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں، ثواب کے لیے لائک کرے، شیئر کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ مہاراشٹر متر مائنورٹیز کے لیے ایک پسندیدہ چینل۔ جو بھی جیسے ذمہ داری، سبھی ذمہ دار ہیں یہاں پہ الحمدللہ، سبھی ایک دوسرے کی مدد کری، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے سفر میں ایک امیر ہونا ضروری ہے، بغیر امیر کے پھر شیطان امیر بن جاتا۔ میرا بھی مشورہ یہی ہے، منیر استاد کا بھی رہتا رہبر۔ یہ عورتیں ہماری نظروں سے کیسے رہے، بے پردگی نہ ہو، اس کی ہم کوشش کریں، ہے نا۔ وہاں بھی عورتیں رہتی، باہر سے دیش سے آئی بھی رہتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہماری آنکھ سے کسی غیر محرم کے اوپر نظر نہ پڑے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ دیکھیے جتنا آپ ہمیشہ حدیث میں سنتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھا ایسا، آپ کو 1,00,000 ظہر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو وہ ایسی ایک گناہ کا عذاب بھی اتنا سکتا ہے،
بہت خطرناک ہے وہاں کا گناہ بھی. اس لیے کوشش کرے اپنی آنکھ کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنے کان کی حفاظت کرے, اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے. ہم سب ساتھ میں ہیں. اگر کسی ساتھی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کرے. کیا کرنے کا؟ اس سے الجھنے کا نہیں, جھگڑا نہیں کرنے کا. تو ایسے چلے, تو بھی بھاگ وزید کرتا ہے, یہاں بھی ایجید کر رہا, ایسا نہیں بننے کا. اس لیے کہ ہم سب اللہ کے وہاں مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. اب ظاہر سی بات, ہم انسان ہیں, انسان سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. جس روم میں ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر سنڈال باتھ روم مختصر سے ہوں گے. اب ایک آدمی گیا, کیا بھائی گیا تو اندر ہی بیٹھ گیا, ہم پیچھے باہر کب سے کھڑے. ایسی بات بھی نہ ہو. اپنی سہولت سے ہم تھوڑا جلدی ہو جائے, اپنے فارغ ہو جائے. کسی کو نہانے کی ضرورت رہتی ہے, کسی کو سنڈاس میں جانے کی رہتی ہے نا, تو کوشش کریں کہ آپ جلدی سے جلدی حاضر سے. اب اس کو دکان معلوم نہیں, کسی کو بولے یار میرے ساتھ میں چل, تو اس کے ساتھ میں چلے جانے. آپ جتنے قدم جائیں گے ہر قدم پہ آپ کو 700 نیکی ملے گی. وہاں کا عمل کسی ساتھی کو ساتھ دینا معمولی بات نہیں ہے. کسی کو کوئی ضرورت کو پورا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جا سکتے ہیں آپ, مارکیٹ میں بھی جا سکتے ہیں, مارکیٹ میں جانے کی منائی نہیں ہے, لیکن اپنی ضرورت ہے تو ہی جاؤ. صرف مارکیٹ کا مزہ لینے جا رہے ہیں, کوئی مزہ نہیں. وہاں کی جو مارکیٹ ہے ویسی ہی جیسی اولا کی مارکیٹ ہے, کوئی الگ تھوڑی نہ ہے. کوشش کریں کہ وہاں کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہے, اور حرم کے اندر ہو. کوشش کریں کہ حرم کے اندر ہو, مطاف کے اندر ہو, نہیں مطاف کے اندر تو کم سے کم حرم کے اندر ہو. اس کی ہم کوشش کریں. اب حضرت نے بتایا کہ تم جتنے دن رہیں گے ہر دن تم وہاں پر عمرہ کرو. ہے سب تیار اس کے لیے؟ لیکن سمجھ لو, عمرہ جو تم کریں گے ہر روز, حضرت نے بتایا کہ اپنے خرچے سے عمرہ کرنا ہے. میں تم وہاں سکھائیں گے ان کو, رحمت بھائی کو. مولانا تو روز بولے تھے, تم تو ایک ہی کرا دیا آپ کو. یہ بات سمجھ لو پہلے. ضروری نہیں ہے, نوافل ہے, کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. البتہ آپ کو طواف کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے. روز جا کے طواف کرنے, 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. اپنے طرف سے کرو, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کرو. 7 چکر مارنے کا ایک طواف ہوتا ہے. طواف کا طریقہ حضرت نے بتا دیے. یہ کعبے کے کونے کے اوپر حجر اسود لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھے ہوئے حجر اسود سر گول سا ہے, چاندی کے مانند. حجر اسود کی طرف ایسا ہاتھ کرنا پڑتا ہے عمرہ شروع کرنے سے پہلے. اس کو استلام بولتے ہیں. اس کا حکم تو یہ کہ جا کے ہم حجر اسود کو چھو کر طواف شروع کریں, لیکن حجر اسود تک جانے کے لیے تم کو اتنی طاقت لگے گی, اتنا وقت لگے گا کہ تم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو حجر اسود نظر آ رہا ہے وہیں سے بسم اللہ اللہ سوم کرتا پڑھتے ہوئے طواف شروع کریں. پہلے 3 طواف رمل کے حضرت نے بتایا. جس طریقے سے یہ جو ہمارا یہ ہے نا, اس کو نیچے کر دیں, یہ اس کو رمل کہتے ہیں. یہ سیدھا کھانا کھلا رہنا چاہیے. ہم تھوڑا ٹائٹ چلنے کا. جب آپ کسی کو اپنا دوست جماعت کیسے چلتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں ایسا, اس کو دوست جمانے کا ایک طرف کیا کرنا, تو ایسا بات چلنا پڑتا ہے. اس کو رمل بولتے ہیں. اور دعا کرتے کرتے چلیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نہیں آتی اپنی زبان سے جو دعا تم کو ٹوٹی پھوٹی آتی ہے, اللہ سب دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن حضرت نے جو دعا بتائی مجھ کو بڑی پسند آئی. اللہ ہم کو مستجاب دعوات بنا دے, مستجاب دعا بنا دے, ہماری ساری دعا قبولیت کا ہم کو بنا دے. اور جتنی ہم دعوتیں دیں گے اللہ کے راستے کی, دین کی, اس کو بھی قبول کر لے. لیکن ایک دعا جو 30 دن عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں,
वहाँ एक दुआ और मांगो, अल्लाह मुझको हज की भी तौफीक दे। जितने लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, मेरी नज़र में तो सबके ऊपर हज फर्ज है ना। लेकिन हम नबी की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में हम पहुँच रहे वहाँ पर, अल्लाह इसको भी कबूल करेगा। अगर हम वहाँ से दुआ मांग के आएंगे कि अल्लाह हमारे मुकद्दर में हज भी दे दे, हमको हज करने की तौफीक दे दे, तो दोबारा तुम हज को भी पहुँचेंगे। जेब की तरफ मत देखो, जेब की तरफ मत देखो। अब इसके अंदर जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके जा रहे हो, तो अल्लाह ताला ऐसी एक वक्त लाएगा कि तुमसे हज भी कराएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हज फर्ज है, जिंदगी में एक मरतबा हज करना फर्ज होता है, और हज का बहुत बड़ा मुकाम मरतबा है। तो एक दुआ तो ये मांग लेना कि अल्लाह तेरे फजल से मैं उम्रा करने तो आया हूँ, लेकिन दोबारा मुझको हज के लिए भी बुलाए। तो अल्लाह इंशाअल्लाह का मुकद्दर में रहा तो हम दोबारा भी जाएंगे। तो 3 रमल है, 4 जिस तरीके से हम तवाफ करते हैं उस तरीके से करना है। ये होने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है तवाफ हो जाने के बाद, और उसके बाद सफा मरवा की दौड़ लगाना है। सफा से शुरू होती दौड़ मरवा पे खत्म होती है, एक दौड़ हो गई तुम्हारी। कितने लगाएंगे तुमको? 7। सफा से शुरू होती मरवा पे खत्म होती, एक तुम्हारी होगी। फिर मरवा से शुरू होंगी, सफा पे खड़े हुए, 2 हो गई। तो ऐसे 7 चक्कर होने के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़ लेना। अब हमने जो एहराम बांधे हैं, एहराम उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक कि हम बाल पूरे नहीं निकाल लेते। बाल निकालना वाजिब है, हजरत ने बताया हलक करना क्या है, वाजिब है, जरूरी है। अब वहां पर कितने रिहाल लेते? जाके वहां तो कोई देख नहीं रहा हम सिवाय अल्लाह के, है ना। संडास में जा रहे हैं तो वहां सब खोल सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब नहीं है। ये नहीं कि आप तुमने एहराम बांध लिया था आप संडास भी करो, मतलब पेशाब भी करो, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एहराम की हालत में बाल नहीं गिराने का, खुशबू नहीं लगाने की, सर के ऊपर टोपी वगैरह नहीं रखने की, सब खुला रखने का, और किसी जानवर को नहीं मारने का, है ना, कोई मक्खी नहीं मारने का, मच्छर नहीं मारने का, ये सब जो है ना, इसमें एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती है। इसका कोशिश करने का। तो हलक जो है, मैं जब गया था तो 2 रियाल में होते थे, 2 रियाल में, अभी 5 रियाल लगते हैं। जन के पास ही बना सकते हैं, एक दूसरे की नहीं बना सकते। वो बता रहा मैं बताता हूँ। अभी जो है ना 5 रियाल के अंदर वहाँ पर होता है। भाई साहब आप देखो, आप भी व्यापारी है, वो व्यापारी है, भाई साहब व्यापारी है ना, तुम लोग व्यापारी। जब तुम व्यापार करने जाते हैं तो भावटाव करते कि नहीं करते? ये नहीं देखने का कि मक्का यहाँ कैसे भावटाव करने का हो भावटाव। भाई हमारे 20 लोग हैं, प्रैक्टिस अगर है तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। वहाँ लोग कुछ लोग करते हैं, यूपी बिहार के लोग देखा मैंने, अपने हाथों से करते हैं। लेकिन कोशिश ये करो कि अपने हाथों से करेंगे तो कहीं हमारे सर का खून ना निकल जाए, इससे दम वाजिब हो, इसलिए डरना पड़ता है। इसलिए या फिर ऐसा करें कि एक आदमी दूसरे का करे, दूसरा उसका करे, दोनों मिलके भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कोशिश हम कर सकते, इतना हमारा कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जब हम एहराम से खाली हो जाए तो हमने जो ड्रेस लेकर गए यहाँ से, अब वो ड्रेस हम पहन लेंगे, वो ड्रेस हम पहन लेंगे। वो ड्रेस के अंदर भी हम तवाफ कर सकते हैं। तो ऐसा सुनो, जो ड्रेस तुम लेके जा रहे साथ में, वो ड्रेस के अंदर भी तुम तवाफ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से करेंगे, हरम के ऊपर से ना। गवर्नमेंट का आदमी है जो पुलिस वाला, इससे दिमाग लगाने का अपना कुछ काम नहीं, उनका तरीका, उनका सिस्टम बनाओ। नीचे से एहराम जिसके हाथ में वो जाएंगे, ड्रेस वाले को नहीं जाने देंगे, ड्रेस वाले ऊपर से ऊपर एहराम रहे तो नीचे से, ड्रेस रहे तो ऊपर से तुम तवाफ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर अपना ऐसी कोई वहाँ के सऊदी से या पुलिस से कोई ऐसी हुज्जतबाजी कर रहे, वो लोग का तरीका है, ये नहीं करनी
जैसे मैं बात बता रहा हूँ और एक बड़ा सिस्टम वक्त की नमाज पढ़े, तवाफ करे। अगर आपको मताब में तवाफ करना, मताब उसको कहते हैं जहाँ पर तवाफ किया जाता है, काबे के बिल्कुल पास में, उसको मताब कहते हैं। वो बिल्कुल खुला है, जमीन से लेके तो आसमान तक खुला है, उसको मताब कहते हैं। वहाँ अगर तुमको तवाफ करना है तो तुमको एहराम की हालत में जाना पड़ेगा। अभी सिस्टम शुरू हो क्या अभी सिस्टम शुरू हो मताब के अंदर बगैर एहराम के अंदर जाने नहीं देते, नमाज पढ़ने भी नहीं जाने देते। ऊपर या फिर जो मताब के लगे भी मस्जिद के हिस्सा है ना, उसमें कर सकते तुम ऐसा, भी कर सकते, ऊपर भी कर सकते। और साथ ही साथ है भाई, इनके जरिए से अभी तक मेरी नजर के अंदर कम से कम 150-200 लोग अभी तक उनके मातहत गए हैं। तो ये आपने भाई साहब, ये जो है ना रहमत भाई हमारे रहबर हैं, हमारे को रास्ता बताने वाले हैं। ये हमारे नौकर नहीं। हाँ, तुम बोलेंगे अपने नौकर जैसा काम लो। रहमत भाई ये मेरे कपड़े खराब हो गए, ला दो के, ये नहीं बोले। हाँ, ये उनका काम नहीं। हाँ, तुमको वो लॉन्ड्री वाला बता देंगे। अच्छा, दूसरी बात तो बताना भूल गया तुमको, जिस रूम के अंदर तुम रहेंगे, जिस रूम के अंदर तुम रह रहे हैं वहां का एसी खराब हो गया, या पंखा खराब हो गया, या ट्यूबलाइट या लाइट खराब हो गया, इस तरीके से पैर रखना। देखो भाई साहब, इस तरीके से पैर रखना है, इस तरीके से ये हिस्सा जो है इस तरीके से डालना है ना, ये ऐसा लेके घुमा दो। घुमाने में क्या होता है, ये पेट बढ़े, लुंगी जैसे बांधेंगे तो थोड़ा कच्चा बचेगा। ये होने के बाद इसको जो है थोड़ा पेट को अंदर लेने का, इस तरीके से घुमा दो। इतना नीचे रखना, ज्यादा नीचे भी नहीं। ये हो गया। आपको जो बेल्ट दिया गया है उसको पक्का बांधना। देखिए बेल्ट से क्या है कि पैक हो जाएगा। बेल्ट के अंदर जो है इसमें जेब भी है, आप उसमें पैसे भी रख सकते हैं, अपना पासपोर्ट रख सकते हैं, अपनी कुछ चीजें उसको रख सकते हैं। जब इस तरीके से घोड़ना है ना, तो घोड़ने से पहले इसको इसमें गुदा, बार बार गिरेगा नहीं। इस तरीके से जो है ये चलने का तरीका है। इस तरीके आम डालो, फिर इस तरह एक तवाब हो गया, एक चक्कर। इसको इस तरह रबर बोलते हैं, थोड़ा ऐसा अकड़ के चलना होता है। ठीक, चौथे से निकालने के बाद डाल दिया, अपना आराम से चलते हो। सात चक्कर होने के बाद आपको 2 रकात नमाज उसी हरम में पढ़ना है। अभी अब आपके 7 चक्कर होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़कर फिर आपको जो है सफा मरवा जो सामने ऐसा है, ऐसे सामने देखना। ये आ गए कि सफा मरवा के बाद सफा पहाड़ है, ये सफा पहाड़ है, सफा इसको सफा बोलते हैं। ये सफा पहाड़ है,
वो हनी कलर की जब लाइट आती ना वहाँ पर थोड़ा दौड़ना पड़ता है मर्दों के लिए औरतों के लिए मर्दों के लिए थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है इसलिए दौड़ना पड़ता है कि बीबी आ जाओ है ना। ये आ गया मरवा, सफा से मरवा एक चक्कर हो गया। अब यहाँ से मरवा से लेके सफा तक जो है एक ये 2 चक्कर हो गए, जाने के कराने की पकड़ जाएगी। हाँ, ये दो होगा। फिर ये यहाँ से लेके वहाँ पर 3 4 5 6 7 वापसी में जा वहाँ दौड़ने का मरवा के ऊपर तुम्हारा 7वां चक्कर खत्म होगा, वही 2 रकात तुम्हारा तो दौड़ने का यार वो ऐसे निशाना के ऊपर ये चीज हरी कलर लगी रहती है। हाँ। वहाँ दौड़ने का थोड़ा सा आधे दिन पर आधे दिन नहीं भी दौड़े तो गुनाह नहीं है। ऐसा क्या आपको लग रहा है कि भाई आपको दौड़ ये ऐसा बात ये खत्म हो गई रुक जाएगा अपना नॉर्मल चलना जैसे आप चलते चलते सफा मरवा सफा मरवा के दरमियान तुम चलते चलते थक गए, चलते चलते तुम थक गए, तो ऐसा नहीं कि चलते चलो थोड़ा सा बैठ नहीं सकते, तुम बैठने की जगह भी रहती है, थोड़ा आराम ले लेते फिर चलते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंसान को हमने उतना ही मुकल्लफ बनाया जितनी उसकी ताकत है, अपनी ताकत से ज्यादा काम नहीं करने का हो, जितना है हमारे से उतना ही करने का। दुआ नहीं आ रही हाथ भी ऊपर ऊपर करके अल्लाह मेरे दिल में जितनी दुआ है सब कबूल कर ले अल्लाह उसको भी